اسرائیل کی زمین انہی کے لوگوں پر بوجھ بن چکی ہے اور اب یہ بوجھ آہستہ آہستہ لوگ اپنے سر سے اتار رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل میں فوجیوں کا کال پڑ گیا ہے، فوجی دستیاب ہی نہیں ہیں اور عوام نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے ان تمام اپیلوں کو جو فوجی قیادت کی جانب سے، سیاسی قیادت کی جانب سے کی جا رہی تھیں کہ فوج کو جوائن کریں، فوجیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایران سے جنگ بہت زیادہ اب طول پکڑتی جا رہی ہے اور فوجیوں کی کمی ہو گئی ہے، مختلف محاذوں پہ فوجیوں کو لگایا گیا ہے اور اب ہمیں شہروں کو بچانے کے لیے اور تنصیبات کو بچانے کے لیے نئے فوجیوں کی ضرورت ہے۔ تو جو ایک اسرائیل کی آرمی میں بہت زیادہ پرکس اینڈ بینیفٹس کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ شامل ہو جاتے تھے اور انہیں اندازہ ہی ہوتا تھا کہ ہمیں جنگ تو ایس سچ کوئی خاص لڑنی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہی کہیں نہ کہیں دفاع کرنا ہے یا پھر جا کے مظلوموں پہ، غزہ کے مظلوموں پر ٹوٹ پڑنا ہے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا ہے، نہتے لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو، بچوں کو مارنا ہے، تو یہ تو بہت ہی آسان کام ہے اور یہ تو کسی ہٹے کٹے کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو وہ بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی جذبے کے ساتھ وہاں پہ جاتے تھے کہ ہم تو خدمت کریں گے، انسانیت کو رون کر یہودیوں کا نام روشن کریں گے۔ لیکن اب جب بات اصل جنگ کی آئی ہے، سامنے اصل جنگجو ہے جو اتنا ہی طاقتور ہے جتنا طاقتور یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، تو اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تھپڑ آپ ماریں گے تو 10 تھپڑ آپ کے منہ پر لگیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، گولی کا جواب بم سے آئے گا۔ اس لیے اب لوگوں نے اس کو یکسر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیلی ملٹری کو جوائن کریں۔ اسرائیلی ملٹری کے ایک ہائی آفیشل جو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ان کے فوجی مر رہے ہیں، لاشیں دیکھ رہا ہے، تو وہ آ کے اب رو پڑا ہے سب کے سامنے اور میڈیا پر روتے ہوئے اسرائیلی فوج کو اور اس کی سیاسی عہدیداروں کو پریشان حالت میں دیکھ کر، اجڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے لوگوں کو کہ اب جنگ جو ہے اس کا پلڑا کس طرف جھک رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ایران واضح طور پر کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح ایران نے اس جنگ کو اپنے حق میں کر لیا ہے، اپنی مسلسل حکمت عملی سے، اپنی مسلسل حملوں سے اور اپنی دور اندیشی اور دانش مندی سے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل کے فوجی ہیں، جو اویلیبل فوجی ہیں، جو اس وقت فوج میں تھے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اب خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس پہ بھی میں نے ولاگ کیا تھا کچھ دن پہلے اور بتایا تھا کہ بیت یام کے ایک شیلٹر میں امریکی جو اسرائیلی فوجی چھپا ہوا تھا، اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، ہم دشمن پر حملہ نہیں کر سکتے، دشمن تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم تو یہاں پر گن لے کے کھڑے ہیں، لیکن جو دشمن ہے وہ بیلسٹک میزائل سے، ہائپر سونک میزائل سے حملہ کر رہا ہے اور تنصیبات کو اڑا رہا ہے۔ تو میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں بے موت مارا جاؤں گا اور مجھے کم از کم بے موت نہیں مارا جانا، اور اسی لیے میں اسرائیل چونکہ جہنم بن چکا ہے تو میں اب اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں، مجھے ایسی زندگی نہیں جینی۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی اور اپنے ساتھیوں کے سامنے مر گیا۔ تو جو اسرائیلی فوجی مر گیا وہ تو ایک ٹراما تھا جو اس نے ارد گرد اپنے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ہلاک کیا، وہ بھی سارے فوجی ٹراما میں آ گئے اور ان کو اندازہ یہ ہوا کہ اب آنے والے جو دن ہیں وہ اس سے بھی کڑے ہوں گے، کیونکہ اب موت ان کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ جو بہت سارے فوجی تھے انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ آخر کہاں چلی گئی ہے، ہمارا کوئی جنرل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، فیلڈ میں نظر نہیں آتا، تنصیبات کے قریب نظر نہیں آتا۔ یہ کچھ بنکرز میں گئے تھے ہماری فوجی قیادت، اور ان بنکرز کے بارے میں بھی انہیں اطلاع ملتی ہے کہ وہ بہت ہی زبردست بنکرز تھے، لیکن اس کے باوجود ایرانی میزائلز نے تہ در تہ جو قائم ان کی شیلڈ تھی ڈیفنس کی، اس کو اڑاتے ہوئے ان بنکرز کو تباہ کر دیا۔ تو بہت زیادہ اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ملٹری براس ہے اسرائیل کی وہ ماری جا چکی ہے۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں فوجی ان کے اسرائیل کے کہ ہمارے کمانڈنگ آفیسرز مارے گئے، ہمارے دیگر سینئر آفیشلز مارے گئے، تو انہیں اندازہ یہ ہوتا ہے، یا وہ دستیاب نہیں ہیں، تو انہیں پھر یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری موت بھی قریب ہے اور ہمیں کوئی ایسا فوجی افسر ایسا ابھی ہمیں دستیاب نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس سے لڑنا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، کب لڑنا ہے، کہاں نکلنا ہے، کس سمت میں جانا ہے اور کس پر حملہ کرنا ہے۔ تو جب ڈائریکشن ہی نہیں پتا، جب آرڈرز ہی نہیں ہیں، جب ساری ملٹری کی براس جو ہیرارکی وہ ڈسمنٹل ہو چکی ہے، تو ان حالات میں اسرائیلی فوج کا جو مورال ہے وہ انتہائی نچلے درجے تک گر چکا ہے اور ان کے پاس اب کوئی اور چانس نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں، یا وہ بنکرز میں چوہوں کی طرح چھپے رہیں، یا وہ
نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائیں، جیسے کہ پچھلے بہت کچھ عرصے کے دوران ہم نے نوٹ کیا ہے، دیکھا گیا ہے، رپورٹ بھی ہوا ہے کہ 80,000 جو فوجی ہیں پچھلے 2-3 سال کے دوران جب سے غزہ جنگ چھڑی ہے وہ بہت زیادہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جب وہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سامنے تو بے گناہ ہیں، نہتے ہیں، تو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، اور اسرائیلی فوج کی جو خواتین تھیں، جو اہلکار تھیں، وہ برگر کھاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ جو ہے ابھی بچوں کو مارنے جانا ہے، بہت زیادہ کام ہے، تو چلے پہلے برگر انجوائے کرتے ہیں، اس پہ کیچپ لگا کے کھاتے ہیں مزے سے، اس کے بعد جا کے بچوں کو ماریں گے۔ تو یہ انہوں نے مزے تو بہت لے لیے انسانی جان لے کے، لیکن اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بچے، یہ خواتین، یہ بزرگ جو دہائیاں دے رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان بے گناہوں کا خون انہیں رات کو سونے نہیں دیتا، دن کا چین اس نے چھین لیا ہے، اور اس کے بعد ان کی چونکہ نیندیں اڑ گئی ہیں تو ان کے سارا جو ایک سکون کا ایک سائیکل ہوتا ہے انسان کا، وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور وہ جا کے ماہر امراض نفسیات سے مل رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، کیا وجہ ہے کہ ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ہمارا سکون غارت ہو گیا ہے، ہمارے دلوں میں وحشت بھر گئی ہے۔ تو انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو بڑے پیمانے پہ لوگوں کا قتل عام کر کے آئے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں خون بولتا ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں اثر انسانی ذہن پر اور دل پر پڑتا ہے۔ تو یہ آپ ان سارے ٹراما کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ کو بہت عرصے کے لیے اب کسی ایسی مہم پر نہیں جانا جہاں آپ کو بڑے پیمانے پر بچوں کا قتل عام کرنا ہے، لوگوں کا قتل عام کرنا ہے۔ اور چونکہ بھیجا ہی اسی طرح جاتا تھا اسرائیلی ملٹری کے اندر، تو لوگ بھی پہلے بہت سمجھتے تھے کہ آسان ہے اسرائیلی ملٹری میں جانا، چونکہ وہاں تو کوئی دشمن ہے نہیں، عام سے سویلینز کو مارنا ہے۔ لیکن اب جب کہ سامنے دشمن سے مقابلہ ہوا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ہی خوفناک اس کے جنگ کے اثرات ہیں جو انہوں نے ایران کے ساتھ چھیڑی ہے، تو اب انہوں نے توبہ کر لی ہے اسرائیلیوں نے، اور تمام یہودی اب چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھاگیں، اس ملک سے بھاگیں جو انہوں نے مقدس زمین کے نام پر یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب یہ زمین انہیں اگلنا شروع ہو گئی ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اور اب وہاں وہ بس نہیں پا رہے، پنپ نہیں پا رہے، اور ان کا مستقبل انہیں خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اس زمین پہ مزید رہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی طرح ان کو عطاب کا نشانہ بنایا جائے اور کسی طرح انہیں زبردستی فوج میں بھرتی کر لیا جائے۔ تو زبردستی فوج میں بھرتی کرنا یا اپنی خوشی سے اس وقت اسرائیلی آرمی کو جوائن کرنا، یہ سیدھا سیدھا موت کا وہ پروانہ ہے جس پر آپ کو بغیر دستخط کیے ہی مل جاتا ہے۔ آپ نے یہاں ملٹری جوائن کی اور وہاں آپ کو بھیج دیا جاتا ہے میدان جنگ میں، اور اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بے موت مارے جائیں گے، کسی فوجی شیلٹر کے اندر، کسی بنکر کے اندر، کسی فوجی تنصیب کے اندر، یا پھر آپ اپنے ہی لوگوں کو یرغمال بنا کے ان کی رہائشی علاقوں میں رہ رہے ہوں گے، کیونکہ فوجی علاقے جو ہے نا اب بہت زیادہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں اسرائیل کے۔ تو اب اپنے ہی لوگوں کو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو یرغمال بنا کے اپنے ہی لوگوں کو، اسرائیلیوں کو، اسرائیلی فوج جو ہے وہ ان کے گھروں میں جا کے ان کو یرغمال بنا کے ان کے گھروں میں رہ رہی ہے۔ 22 فوجی ایک گھر کے اندر گھسے ہوئے ہیں تاکہ کسی طرح انہیں فوجی بنکرز میں نہ جانا پڑے جہاں پر وہ پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو اسرائیلی آرمی کو اب لوگ ٹھکرا چکے ہیں، اس میں بہت زیادہ فوجیوں کی قلت ہو گئی ہے، بہت زیادہ کمی کا شکار ہے، اور ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کسی طرح کوئی اسرائیلی آرمی کو جوائن کر لے، لیکن کوئی اسرائیل کی فوج کو جوائن کرنے کے لیے اب کوئی یہودی تیار نہیں ہے۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی خبر، نئے تجزیے کے ساتھ، نئے زاویے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔